پیارے بھائی، یہ آپ نے لکھا ہے سوشل میڈیا آواز بنے پرامن احتجاج، ریاست ہماری ماں ہے، ادارے کا سرتاج، ADCR سرور جیسے غیر ذمہ دار ملازم کو فی الفور معطل کیا جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب از خود نوٹس لیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں سر؟ اونچا بولیں گے۔ میری شاپ ہے گری گم بازار میں۔ کس چیز کی؟ میری الیکٹرانکس کی سولر کی شاپ ہے۔ اچھا، بیسیکل ہمارا ایک مسجد کا مسئلہ امن کمیٹی نے قبضہ کرایا غیر قانونی طور پہ پولیس کو استعمال کرتے ہوئے۔ مسجد کہاں پر واقع ہے؟ مسجد موضع ڈیرہ عزت جبار کالونی میں واقع ہے، جس کو 20 سال میں نے تعمیر کی۔ اس کی جمع بندی کاغذات میرے پاس موجود ہیں، اور ہم نے افسران بالا کو، کمشنر صاحب کو 5 مرتبہ میں نے ملاقات کی، بھائی فیس چیف سیکرٹری ملتان اور سرکٹ ہاؤس بھاولپور میں ملاقات کی۔ انہوں نے کہا جی آپ کا مسئلہ لیگل ہے، ہم کراتے ہیں۔ اور ACCT سے ملاقات ہوئی، ADCR سے ملاقات ہوئی۔ ADCR صاحب نے مسجد کس نام سے ہے اور رجسٹرڈ ہے؟ مسجد رجسٹرڈ نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ AC کے پاس ہے، ورنہ ہم عدالت چلے جاتے ہیں۔ اچھا، عدالت نے کہا کہ جب تک AC صاحب کلیئر نہیں کرتے، یہ جب رجسٹرڈ ادارہ نہ ہو تو AC صاحب خود دیکھتے ہیں۔ DC صاحب DC صاحب نے AC صاحب کو کہا، کمشنر صاحب نے AC صاحب کو کہا، اور چیف سیکرٹری صاحب نے AC صاحب کو کہا کہ جی اس کا مسئلہ حل کریں۔ AC صاحب نے الیکشن سے 6 دن پہلے مجھ سے ٹائم مانگا کہ الیکشن کی مصروفیات ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارا یہ مسئلہ جو تھا وہ ملکی سطح پہ تھا، الیکشن کے لیے ہم نے 15 دن ٹائم دیا۔ اس کے بعد ملاقات ہوئی، مجھے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہمارے وائس پریزیڈنٹ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر ہیں انہوں نے لکھ کر دیا کہ مسجد قاری صاحب نے بنائی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جی ان کو بلا کے آؤ۔ آپ کا نام بتائیں؟ میرا قاری محمد سمیع اللہ جی۔ اچھا، کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں؟ میری ذات وریا ہے سر۔ اچھا، بریا۔ اچھا ہاں جی، بس خدا بخش ہے، قوم وریا ہے سر۔ سکنہ یہ ہماری جبار کالونی موضع ڈیرہ عزت کے اندر واقع ہے، وہاں میری آبادی۔ جی، اچھا، آپ بتاتے رہیں، آپ اپنا مسئلہ بتاتے رہیں۔ مسئلہ سر، AC صاحب نے ہم سے کہا کہ جی آپ سے بات ہو گئی، ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو جب بحث پہ بات آئی تو کہا کہ جی جو پریزیڈنٹ ہے ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر، جو کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر بیٹھے ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ کا یہ ایریا جو ہے وہ ڈیرہ عزت کنٹونمنٹ بورڈ کا ہے، مجھے کہا کہ آپ جو ہے ان کو بلا کے آؤ۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ بے فارم میں جس کی تصدیق کری جاتی ہے کہ بے فارم والوں کو بلاتے ہیں، میرے پاس ID کارڈ ہے، تو آپ نادرا والوں کو بلائیں گے یا ID کارڈ کو دیکھیں گے، یا آپ کال کر کے ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے پریزیڈنٹ عبد المالک صاحب ہیں، بات کریں۔ یہ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے نا، صرف اس وجہ سے پہلے والا AC بھی ہمارا وقت ضائع کرتا رہا کہ جا کے عدالت سے لکھوا کے، اور میں نے AC کے نام سے لکھوا کے آیا، پھر کہا کسی اور عدالت میں درخواست چلی گئی ہے، پھر اور سے لکھوا کے آیا۔ ٹائم جب وہ جانے لگا نا، وہ تھا اپنا فضل رحمان، اس نے فیصلہ لکھا، فیصلے کے اوپر ہی اس نے جھوٹ بول دیا۔ میں مدعی تھا، میرا نام ہے محمد سمیع اللہ، مخالف ہے شفیق عباسی۔ اس نے لکھا، شفیق عباسی صاحب کیا چاہتے ہیں کہ مسجد نہ بنے؟ مسجد آباد ہے سر، اچھا، اس میں قبضہ کر لیا اس نے، انتظامی امور ہے۔ اچھا، پہلے کمیٹی 20 سال سے چلا رہی ہے، اس نے اپنی من گھڑت کمیٹی بنا کے اس نے قبضہ کیا، حافظ یونس کے تھرو، یونس مر گیا ہے، باقی 16 بندے ہیں۔ امن کمیٹی کے خلاف کارروائی ہو جائے، مجھے انصاف مل جائے گا سر۔ میرا مطالبہ ہے امن کمیٹی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف ہو سکتی ہے، بھٹو صاحب کے خلاف ہو سکتی ہے، یا عدالت میں بلائے جا سکتے ہیں، تو امن کمیٹی کون سی اتنی ہے کہ اس نے اتنا بڑا مسئلے کو 2.5 سال سے وہ بھگت رہے ہیں؟ تو آپ مسجد میں آپ کا داخلہ نہیں ہے؟ مسجد کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے؟ داخلہ ممنوع ہے میرا سر۔ اچھا، نماز پڑھنے کے لیے بھی؟ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں میں، یعنی معاملات میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے؟ معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ تو امام صاحب اس ٹائم کون ہے؟ وہ شفیق داد پوترا، اس نے کوئی اور کھڑا کیا ہوا ہے امن کمیٹی کا۔ اچھا، تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم انصاف چاہتے ہیں سر، اچھا، انکوائری ہو، اچھا، لیگل پروسیس۔ اچھا، اگر میرے انکوائری کمزور ہے تو 182 دفاتر کو بھی اختیار ہے میرے پاس پرچہ دے دیں۔ امن کمیٹی بھی اختیار رکھتی ہے کہ ان کا میں وقت ضائع کر رہا ہوں، اگر میرا مطالبہ جائز ہے تو پھر پرچہ کریں ان کے خلاف۔ امن کمیٹی مقامی لوگوں پر مشتمل ہے؟ یہ ضلعی سطح پہ ہوتی ہے امن کمیٹی۔ اچا گورنمنٹ کی اپنی گورنمنٹ کی ہے، کمشنر صاحب کی ڈی صاحب کی تشکیل کرتا ہے۔ نہیں، وہ مقصد ہے کہ اس کے ممبران کون ہوتے ہیں؟ لوکل سویلین لوگ ہوتے ہیں۔ بالکل سر۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ نے اس کے خلاف احتجاج کر رکھا ہے، تو کیا ہے کہ آپ کی صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی؟ 100% سر۔ اچھا، مسجد دیوبندی مسلک کی ہے، بریلوی اہل حدیث مسلک؟ دیوبند مسلک کی ہے، دیوبند مسلک کی شروع سے ابھی جو موجود ہیں وہ بھی دیوبند مسلک ہے، مسلک کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، مسلک کا معاملہ نہیں ہے، یعنی کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دکان کا مسئلہ ہے؟ نہ سر، اچھا، یہ کہا جا سکتا ہے
کہ ایک پلاٹ کا معاملہ ہوا قاری صاحب کے پاس، شفیق نے انتقامی شکل میں قبضہ کیا تاکہ اس کا اقتدار اچھا وہ جو مسجد کا پلاٹ ہے وہ کس کے نام ہے؟ میرے نام ہے اس وقت، جس کے نام زمین تھی اس نے مجھے نام کرا، میرے پاس شام موجود ہے اس وقت، میں دکھا بھی سکتا ہوں۔ اچھا یعنی کہ اس کو کیا کہتے ہیں راہ للہ جو ہے اس کو، یعنی فی سبیل اللہ جو ہے وہ مسجد کے لیے وقف کیا مجھے، یعنی ایز اے سرپرستی۔ اچھا ایز اے سرپرستی، یعنی نہیں اس نے آپ کے نام رجسٹری انتقال نہیں دیا مالک نے؟ وہاں اس علاقے کی انتقال نہیں، الاٹمنٹ ہے۔ الاٹمنٹ ہے، اچھا یعنی وہ الاٹمنٹ یعنی شاملاٹ کا علاقہ، دیش شاملاٹ میں دیش شاملاٹ جمع بندی ہے جس کے نام اس نے کر کے دیا، جس کے نام الاٹمنٹ اس نے مجھے کر کے دیا۔ نہیں تو پٹواری کی آپ نے فرد ملکیت یا فرد بدر میں آپ اپنے نام نہیں کروایا؟ دیش شاملاٹ جو قبضہ ہوتا ہے وہ مالک ہے، بس وہ اس موضوع ڈیرے سے جتنا دیا وہ میں نے وہ سمجھ گیا۔ میرے سوال کا جواب دیں کہ دیش شاملاٹ پر تو جو قابض ہے وہ وہی مالک ہے، اور اگر وہ کسی اور کو دیتا ہے تو پھر وہ جا کے پٹواری کے پاس اس کی فرد ملکیت یا رقبہ کاشت تبدیل ہوتی ہے، اس کی کھیوڑ یا جو بھی طریقہ کار ہے، مقصد پٹواری کے پاس جا کے قانون کو تحصیلدار سب یہ تبدیل کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ نے کوئی کاوش کی؟ سر یہ وہ اختلاف ہوا نا، اس کے پاس میں نے کہا اس لیے جو متنازع ہو تو وہ رجسٹر نہیں ہو سکتی یا مزید کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ نہیں اس سے پہلے میں نے نہ کی سر۔ اچھا تو مقصد ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسجد یا دکان جو ہے وہ میرے حوالے کی؟ دکان نہ سر، دکان تو میری علیحدہ بازار میں ہے، اچھا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے وہ اپنے پیشہ میں نے بتایا کہ میری دکان ہے۔ اچھا مسئلہ میرا یعنی یہاں پر مسلک کی ترویج کا مسئلہ ہے یا اللہ نہ کرے مسئلہ کا معاملہ نہیں ہے؟ نہیں میں جو پوچھ رہا ہوں کہ مسلک کے بارے میں مسئلہ ہے یا مثلاً کہ وہاں کی انکم کا مسئلہ ہے یا کوئی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے؟ سر مجھے جو چاہیے نا وہ ہے کہ میں نے 20 سال محنت کی ہے، میں 20 سال کا تھا، جوان جب تھا تو میں نے خدمت کی، اب میں 40 سال کا ہوں، میرے اپنے اندر جذبات میں نماز پڑھو اللہ کروں، اور مجھے نکال کے باہر کھڑا کر دیا گیا۔ کوئی بات نہیں، تو پھر کیا ہو گیا؟ آپ پڑھتے رہیں، اللہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے نا۔ مسجد جس نے قبضہ کر لیا، کوئی ادارے اور ایجنسی شفیقے کو راضی کریں گے یا یونس کو راضی کریں گے؟ امن کمیٹی اس لیے کہ وہ انتشار کرے، امن کمیٹی کو کمیشن پوچھ نہیں سکتا، میرا عینی حق ہے، ہم ٹیکس پے لوگ ہیں، اس جواز نہیں بنتا کہ ہم اللہ رضا شفیقہ کیوں نہیں کہتے آپ لوگ؟ اچھا نہیں مقصد یہ ہے کہ اب غلط سوال نہ کریں، کون سی بات ہے؟ نہیں سر سوال تو بنتا ہے، نہیں بنتا سر، نہیں سوال آپ ناراض نہ ہو، پھر ان سے بھی ہم جا کے موقف لیں گے، موقف لیں جس سے لیتے رہے سر، یہ سوال نہیں۔ ایک بندہ ناجائز کرپٹ ہے، کہتے جی آپ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو کہہ دیں آپ اللہ کی رضا کے لیے جائیں۔ 20 سال ایک بندہ کام کرتا ہے، داڑھی منڈا آ کے اس پہ قبضہ ہو جائے، ہم بیٹھے رہیں، کمیٹی کے اوپر کمیٹی بنا دی۔ اللہ میاں کا داڑھی منڈا اللہ میاں کا نہیں ہے؟ آپ نماز پڑھیں گے داڑھی منڈا کے پیچھے؟ آپ نے جنازہ پڑھوائیں گے داڑھی منڈا کے پیچھے؟ نہیں مقصد ہے کہ داڑھی منڈا مسلمان تو ہوتا ہے، آپ اس کے پیچھے کہہ کے ہیں؟ نہیں سنیں، ایک بندہ مجرے کرواتا ہے، ایک بندہ مجرے کرواتا ہے، مسجد دے دو اس کو۔ میں بطور صحافی سوال کر رہا ہوں سر، میں بھی صحافی، میں سنیں تو صحیح، میری بات جذبات میں نہ آئے، میری بات من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اب اس کے اندر تو کوئی آپ نے سوال کا جواب الٹ کیا، آپ اس طرح سوال ہی کر، آپ چھوڑ دیں، کیوں چھوڑوں میں؟ جیسے یہ داڑھی منڈا بھائی کھڑا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، آپ اس کے بھی جنازہ پڑھیں گے؟ اگر مجبوری ہے تو پڑھ لیں گے۔ آپ ان کو کہیں جنازے کی شرائط سنائیں آپ کو؟ اچھا جنازے کی شرائط سنائیں آپ کو؟ اچھا جنازے کی شرائط بھی آنی چاہیے، جنازے کی دعا آنی چاہیے، جو امام ہوگا اس کو شرائط نہیں آنی ہوگی۔ اچھا اے سی بیٹھا ہے، اے سی کے پاس قانونی طور پہ لیگل پروسیس ہے نا، وہ ہے، وہ جنازہ بیکار چیز ہے، مسلک بے چیز جو مرضی کرتا رہے بندہ، ایسا نہیں ہوا کرتا سر۔ تو کیسے ہوگا؟ آپ یہ کہیں کہ اگر آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں، میں کہہ سکتا ہوں، آپ کے پاس کاغذ ہے میں کہہ سکتا ہوں، یہ کریں، اور یہ نہیں ہوا کرتا جی آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ ممکن نہیں ہے سر۔ اچھا یہ زیادتی ہوگی میرے ساتھ، ایز اے صحافت آپ میری سپورٹ بنے دیں، آواز بنے۔ اچھا نہیں میرا سوال تھا، اس کا جواب تو آپ کا دینا فرض بنتا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو میرا پھر سوال یہ ہے کہ کیا داڑھی منڈا مسلمان نہیں ہوگا مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے؟ نماز جنازے کو چھوڑ دیں، مسلمان ہوگا؟ داڑھی منڈا مسلمان ہے، پراپر مسلمان ہے، کوئی مسلمان کی بات نہیں ہوئی یہاں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ داڑھی منڈے سے مراد یہ مجھ سے لے کے اس کو دینے سے وہ امامت کرے گا، وہ اس نظام کو اچھا اس طرح کرے، گورنمنٹ فیصلہ کسی تیسرے دیندار آدمی کو دے دے، آپ پھر راضی ہیں؟ کیوں دے؟ اچھا میرے پاس یہ ڈاکومنٹ ہے، 20 سال میں نے بنائی ہے، کیوں دے گورنمنٹ اس کو؟ نہیں اللہ کی رضا، اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کے گھر پہ تو کسی کا قبضہ نہیں ہوتا، قانون کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اللہ کے گھر پہ تو اللہ کا مسئلہ ہے۔ اچھا جب اللہ کی رضا میرے استاد آ کے مجھے ہٹا دیں، مجھے استاد کہیں کہ جی بیٹا تو چھوڑ دے، میں چھوڑ دوں گا، اب قانون کے دروازے پہ اللہ کی بات جو ہوگی وہ ہے پرسنل، وہ ہے ایز اے وہ محلے کی کمیٹی کا مسئلہ۔ محلے والے آپ کو چاہتے ہیں؟
چاہتے ہیں تو میں یہاں پھر وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ آج آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا میں ہمیشہ پرامن احتجاج اکیلا کرتا ہوں؟ کیا میرے اندر صلاحیت نہیں ہے؟ میرا آئی ڈی کارڈ پاکستان کا نہیں ہے، میرے اندر صلاحیت ہے بات کرنے کی؟ سنیں، محلے کے لوگ اے سی صاحب کو آگے بتائیں نا کہ یار یہ بندہ پرانا ہے. سر جی اس اے سی کے پاس 15 مرتبہ محلے دار لوگ آئے ہیں، ہماری کمیٹی وہاں پیش ہوئی ہے، انکوائری ہوئی ہے، کہتے ہیں جی آپ سے زیادتی ہوئی ہے. تو آپ سوال یہ کریں امن کمیٹی سے کہ آپ نے غیر قانونی قبضہ کیوں کرایا، اس کا جواز کیا ہے؟ تو یعنی اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ امن کمیٹی کے ساتھ جو ہے سرکاری مشینری شامل ہے قبضہ کرانے میں؟ 100% سر. 100%.